اس کی بھی وضاحت کر دی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو سلامتی، رحمت اور برکت فرمائی تو آپ نے پہلے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس میں شامل کیا، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ کہہ کر قیامت تک آنے والی حضور کی جو امت ہے ان سب لوگوں کو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل فرمایا۔ یہ جو میں نے کہا کہ ریاض الجنہ میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو فراموش نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تلقین کی ہے کہ تم لوگ جمعے کی رات اور جمعہ کا دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اور پھر فرمایا کہ جو شخص یہ کام کرے گا، یعنی جمعے کی جو رات ابھی گزر گئی اور آج جو جمعے کا دن ہے جس کا وقت عصر تک ہوتا ہے، فرمایا کہ اس دورانیے میں مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ کثرت سے پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ رہبانیت نہیں سکھائی کہ اور کسی کام کے کرنے کی اجازت نہیں ہے، کھانا بھی کھاؤ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ وقت بھی گزارو، دنیا کے جو ضروری کام ہیں وہ بھی کرو، لیکن جہاں پہ بھی وقت کچھ فارغ ملے تو اس وقت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں استعمال کرو۔ تو فرمایا کہ جب تم یہ کام کرو گے تو پھر اللہ کے فرشتے جو اس کائنات میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خادم ہیں اور حضور کی امت کے بھی خادم ہیں۔ پھر وہ فرشتے ساری کائنات میں گھوم کر جن لوگوں نے اس وقت کو یوں استعمال کیا ہوتا ہے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے پھر میرے پاس آتے ہیں اور یوں گوش گزار کرتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے محبوب، فلاں بن فلاں نے آپ کو درود پاک کا ہدیہ بھیجا ہے۔ یہ بڑی عجیب حدیث ہے، اس کی بڑی عجیب گہرائی ہے، ایک مسلمان کے لیے اس میں اس کی بڑی شان ہے کہ اگر ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ اس کے اندر کیسی لذت ہے اور کیسی محبت ہے، تو آپ نے تو فرمایا کہ یہ تھوڑا سا وقت ہے جمعے کے دن، جمعہ رات کو شام سے لے کے جمعے کے دن عصر تک، لیکن اس پہ جو حاصل ہونے والا ہے اگر یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو یقیناً ایک مسلمان کا دل چاہے گا کہ وہ اپنی ساری زندگی اسی عبادت پر قربان کر دے۔ تو فرمایا کہ فرشتے جو آ کے کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک، آپ کے لیے درود پاک کا ہدیہ بھیجا ہے۔ اب اس لذت کو اور اس اپنی خوش قسمتی کو انسان ذرا تصور کرے کہ ہم اپنی حالت کو دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنی حیثیت کو دیکھیں، اپنی اوقات کو دیکھیں، اپنی گندی زندگی کو دیکھیں، اپنی گناہوں کے اندر ڈوبی ہوئی راتوں کو دیکھیں، دنوں کو دیکھیں، اپنی آنکھوں کی بے حیائی پر غور کریں، اپنی زبان کے چلن پر غور کریں جو کینچی کی طرح چلتی ہے، رکتی ہی نہیں ہے، لہو و لعب ہے، گالیاں ہیں، فضولیات ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو ہماری زبان گناہ کے اندر استعمال ہونے سے چوکتی ہے؟ تو یہ کیسی سعادت ہے،
یہ